تو اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم میں جو اٹھا لیا جائے گا اس میں سب سے پہلی چیز نماز میں سے لوگوں کے دلوں میں سے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی یہاں تک کہ آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ایک لڑائی کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جیتنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو غلام بنانے کے بعد اور بعض خاندان والوں کو غلام بنانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں پر رات گزاریں گے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس بستی میں ایک صاحب آئے تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی آپ کے بعض رشتہ داروں کو غلام بنا کر لونڈیاں بنا کر مسلمان لے گئے ہیں. چونکہ ہم نے لڑائی میں ہار کا سامنا کیا ہے تو وہ لوگوں نے ایسا کام کیا. تو یہ صاحب جو مشرک تھے انہیں غصہ آیا. انہیں کہا کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں اصحاب محمد میں سے ایک تعداد کو قتل نہیں کر لیتا. یہ کہہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے بڑی تیزی سے نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو چنا. کہا کہ ہم یہاں پر رات بتائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو رات میں ہمارے سامان ہمارے لوگوں کو پہرا دے. تو دو صحابی اٹھے. ایک کا نام تھا عباد بن بشر, دوسرے کا نام تھا عمار بن یاسر. دونوں نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے رات میں پہرا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دو پہرا دیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر لیٹ گئے, سوتے رہے. اب یہ دو جنہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو رات میں پہرا دینا ہے تو دونوں نے آپس میں یہ گفتگو کی. عمار بن یاسر نے عباد بن بشر سے کہا کہ اے عباد آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عباد بن بشر نے کہا کہ اے عمار تم رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو یا پھر رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. دیکھیے لڑائی کا موقع ہے, پہرا دینے کے لیے کھڑا گیا ہے. یہاں پر دو صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کو لے کر نہیں, کوئی دوسری چیز کے لیے نہیں. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی تم رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو یا پھر رات کے دوسرے پہر میں عبادت کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, رات بھر جاگنا ہے, شب گزاری کرنی ہے نا حفاظت کرنے کے لیے, تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, فلاں کھیل کھیلتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وقت کا ضائع کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان گفتگو نہیں ہوئی. دونوں کون تھے؟ عمار بن یاسر معروف آدمی ہے, اللہ اکبر, ایمان کا پہاڑ. اور دوسرے تھے عباد بن بشر. عباد بن بشر کون ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں. یہ اس وقت ایمان لائے جب مصعب بن عمیر مدینہ میں اسلام لوگوں پر پیش کر رہے تھے. بالکل شروع کے لوگوں میں یہ شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصعب بن عمیر کی تقریر سنی, ان کا بیان سنا, ان کی شرح سنی, اسلام کو لے کر ان کی توضیح سنی, تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایک تھے عباد بن بشر, دوسرے تھے عمار بن یاسر. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میں رات کے پچھلے حصے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, شروع کے حصے میں آپ عبادت کریے. یہ کہہ کہ عمار بن یاسر لیٹ گئے اور عباد بن بشر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, وقت عبادت میں گزر رہی ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے, سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں, بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں. آس پاس کی پوری دنیا کو انہوں نے بھلا دیا. یاد رہیں صحرا میں ہے, گھر میں نہیں, صحرا میں ہے, ڈیزرٹ میں ہے, اور یہاں پر لڑائی کا ماحول ہے, جنگ جہاد کا ماحول ہے. یہ کوئی ٹائم پاس کا سفر نہیں ہے, یہ کوئی پکنک ٹائپ کا سفر نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں.
ایسا منظر ہے، ایسا ماحول ہے. تو وہاں پر عباد بن بشر بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، خوض کے ساتھ نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے. یہ جو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے قتل کا جو انہوں نے ٹھانا تھا، وہ صاحب بالکل اس اسپاٹ پر پہنچتے ہیں تو دور سے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور بالکل سیدھے جو صاحب کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان پر انہوں نے نشانہ باندھا اور ایک تیر چلائی. وہ تیر سیدھے عباد بن بشر کے بازو میں آ کر چپ گیا. اب نماز میں اتنا خشوع، اتنا خضوع، اتنے غور میں ہیں کہ انہیں یہ تیر سے جو خون نکل رہا ہے اس کا بھی کچھ خیال نہیں. انہوں نے تیر کو نکالا، پھینکا اور نماز میں مصروف ہیں. اگر کوئی آدمی ہوتا تو پہلے تو نماز توڑ دیتا، دوڑ کے جاتا، کہیں چٹان کے پیچھے سہارا لیتا اور دوسروں کو بیدار کرتا، کہتا کہ بھئی اٹھ جاؤ دشمن آ گئے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. تیر چپکے سے نکالا اور پھینک دیا اور پھر عبادت میں مصروف ہیں. یہ جو صاحب جنہوں نے تیر مارا، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب تو تیر نکال کے پھینک دیے ہیں، تو انہوں نے دوسری تیر نکالی اور پھر انہوں نے چلایا. بالکل اسی جگہ دوبارہ تیر چپتی ہے تو انہوں نے دوسری مرتبہ تیر نکالا. اب اس بار لہو بہنے لگا، لیکن عبادت میں اتنے مصروف ہیں، عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے بھائی ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مچھر کاٹ لے نا، ایک مچھر کاٹ لے یا پھر ایک کچھ تکلیف ہو جائے تو فوراً پہلا سوچتے ہیں کہ سلام پھر لیں گے، ہے نا، فوراً نماز سے باہر چلے جائیں گے، بعد میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. ہم میں سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پروگرام کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز فوراً ختم کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ کہ بھائی اب میں بالکل مختصر نماز پڑھوں گا، زیادہ برڈن نہیں لوں گا. پہلے سے پروگرام ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں یہ سوچ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آج میں نماز میں مجھے مزہ آنا ہے، آج میں اطمینان سے نماز پڑھوں گا، بڑے غوض و خور کے ساتھ نماز پڑھوں گا. کون کہتے ہیں؟ یہیں تو ہم ہار گئے نا. عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی نماز میں کانسنٹریشن نہیں ہو پا رہا، بلکہ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہے کہ میں 4 رکعت پڑھتا ہوں تو مجھے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ میں 3 میں ہوں کہ 4 میں ہوں، 4 میں ہوں کہ 5 میں ہوں، 2 میں ہوں کہ 1 میں ہوں، ہے نا. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب نماز میں داخل ہوئے، کب وہ نماز سے باہر ہوئے. سلام پھیرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ اچھا میں مسجد میں ہوں. سلام پھیرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ اچھا ظہر کی نماز ہے، اچھا ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے نا، کیونکہ پورے کا پورا نماز کہیں اور تھے، ہے نا. کہیں گھوم رہے تھے، کہ کسی رشتہ دار کے بارے میں سوچ رہے تھے، کوئی تجارت کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی موبائل میں اس کا میسج آیا ہے، واٹس ایپ نے ٹنگ کہا ہے تو اس میں کس کا میسج آیا ہے، فوراً میں کیا رپلائی کروں، وہ صاحب جنہیں میں نے پوچھا تھا ان کا رپلائی آیا ہے یا پھر کیا ہے. یہی چلتے رہتا ہے. نماز میں بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی. اب ہمارے امام صاحب بھی ویسے ہی ہوتے کیونکہ انہیں بھی جانا ہوتا ہے، وہ سوچ کے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کی نماز عزیز ساتھیوں بالکل ایک حرکت سی بنی ہو گئی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. آخری زمانے میں سب سے پہلی نعمت جو امت سے چھین لی جائے گی وہ ہے علم. علم کو اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کے کلام کو اٹھا لیا جائے گا. تو اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پر ہمارا پورا وقت صرف ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی میں تو تمہیں ہوشیار آدمی سمجھ رہا تھا، تم نے کیسے سوال پوچھ لیا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ جو ہوا وہ واقعات سنائے. اہل کتاب نے کیسے تورات کو ضائع کیا، کیسے زبور کو ضائع کیا، کیسے انجیل کو ضائع کیا، کیسے اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا، کیسے دین کو انہوں نے سیکنڈری درجہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتائیں.
تو اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم میں جو اٹھا لیا جائے گا اس میں سب سے پہلی چیز نماز میں سے لوگوں کے دلوں میں سے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی یہاں تک کہ آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. قیامت کے پہلے نشانیوں میں سے جب علم اٹھا لیا جائے گا تو علم میں سب سے پہلے کون سی چیز؟ خشوع اٹھا لیا جائے گا. یہاں پر دیکھیے کس انداز سے خشوع اور علم کو جوڑ دیا گیا ہے. یعنی آدمی اگر نماز میں خشوع چاہتا ہے اسے معلومات، جانکاری، علم تو چاہیے، تب جا کے وہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کر سکتا ہے. تو جب علم اٹھا لیا جائے گا تو علم میں سب سے پہلی چیز اس خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. خشوع کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گی بات. تو عزیز ساتھیو، یہ جو صحابی تھے جب دوسرا تیر لگا تو انہوں نے نکال پھینکا، لہو بہہ رہا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ لہو بہت زیادہ بہہ رہا ہے. انہوں نے جلدی سے اپنی نماز ختم کی اور اس کے بعد میں صاحب کو اٹھایا، عمار سے کہا کہ دیکھو آپ کا وقت آ گیا ہے. تو جب وہ اٹھے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے تو انہوں نے چلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے فوراً اس زخم کی تیغماداری کی اور اس کے بعد اس پر کچھ پٹی وٹی باندھی اور اس کے بعد عباد بن بشر سے کہا کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ جب تیر لگی تو تمہیں فوراً اٹھانا چاہیے تھا، تم تو خاموش کیوں کھڑے رہے؟ تو عباد بن بشر نے جو جواب دیا بڑا ہی تعجب والا جواب ہے. عباد بن بشر نے کہا کہ میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور مجھے سورت کو مکمل کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں تھی. میں چاہ رہا تھا کہ وہ سورت کو مکمل کروں اور پھر میری نماز کو مکمل کروں. تو اس لیے میں نے جب تک وہ سورہ مکمل نہیں کر لیا میں نے میری نماز کو ختم نہیں کی. اللہ اکبر. سورہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز مکمل کرتے ہیں. اب یہ جو صاحب پیچھے سے تیر مار رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمار بن یاسر بھی کھڑے ہو گئے، وہ صاحب ڈر گئے. کہا کہ بھائی یہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں، میں پھنس جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ ڈر کے لوٹ کے بھاگ گئے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیش آیا. تو یہاں پر صحابہ کا خشوع دیکھیے. یعنی یہ ایسا واقعہ ہے، ہم میں سے بعض لوگ اگر نماز کیا چیز ہے، خشوع کیا چیز ہے نہیں جانتے ہیں تو فوراً کہیں گے بھائی اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے معاملہ ہے. لیکن جو لوگ نماز کا مزہ جنہیں پڑا ہوا ہے، نماز میں جن لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایسے ممکن ہے